ایرانینز کو بھی یہ چیز سمجھانے کی اور ان کو منانے کی ہمارے بھائی ہیں کہ آپ آئیں گے مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے تو معاملات حل ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. اور ایرانی ہمیشہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں, جس طرح سے آپ نے گزشتہ بار بھی دیکھا کہ وہ ایک بڑا مطلب 71 ممبر کا ڈیلیگیشن تھا. اچھا, یہ جو چیز انہوں نے بات کی ہے بیفور یو موو فارورڈ, ایک چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے جو گین کرنا, ہم جو بات کرتے ہیں نا, ایک تو یہ ہے پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت ابھی نہیں ہو رہی, سینکشنز ہیں وہ لفٹ ہو جاتی ہیں تو 5 سے 10 ارب ڈالر کی وہ ہے. پھر اس کے بعد میسو انرجی ریلیف, اگر گیس پائپ لائن بن جاتی ہے, سستا آئل, اس بنیاد پہ کہ حسن صاحب نے یہ کہا تھا کہ پتہ کہ قیمتیں بڑھ بھی سکتی ہیں اگر پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرنا شروع کرے, لیکن ساتھ ہی ساتھ فریٹ چارجز ہمیں کم پڑیں گے اور بہترین کوالٹی کا آئل بھی مل سکتا ہے. انویسٹمنٹس الگ بھی, پیٹرو کیمیکلز میں, کیمیکلز میں, انڈسٹریز کے لیے سستا سامان, دیر از اے لاٹ دیٹ کین ہیپن. یو انڈرسٹینڈ دیٹ رائٹ؟ تو کتنا گین پاکستان کر سکتا ہے, پاکستان کی مخلصانہ جو ایک برادرانہ کوششیں ہیں وہ رنگ لائیں. تو دیکھیے پاکستان کے لیے میرے خیال میں انشاءاللہ یہ مذاکراتی عمل کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور امریکہ اس بات پہ ایگری ہو جاتا ہے کہ سینکشنز جو ایران کے اوپر لگی ہوئی ہیں, ایک پائپ لائن جو ایران نے تو اپنی طرف بچھائی ہوئی ہے نا, ہمیں آگے بڑھانا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انیشل جو ایگریمنٹ ہوا تھا, اگر وہ اس ایگریمنٹ کو ایران جو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں لے جائے تو پتہ نہیں 6-8 ارب آلریڈی گیا ہے جی, کیس از آلریڈی ان آئی سی جے, ہماری ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے واپس لے لیا تھا. سو وہ اگر ہو جائے گا تو وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ کیا ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ساری بجلی پیدا ہوتی ہے اب ظاہر ہے امپورٹڈ آئل کے اوپر, گیس مہنگا پڑتا ہے. سو وہ اگر ہمیں یہاں سے ہمسائے سے ملنا شروع ہو جائے, اور آپ کو پتا ہے کہ ایرانین آئل جو کوالٹی ہے اس ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, اور سیکنڈ لارجسٹ ذخائر ہیں دنیا کے ان کے پاس ہے, گیس ان کے پاس ہے, تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. اور ایک چیز میں ایڈ کروں کہ وہ جو ان کے جو آپ کے گیس پہ چلنے والے پاور پلانٹس ہیں وہ سسٹینیبل ان کو گیس پرووائڈ کی جا سکے گی فار ڈیکیڈز, تو وہ بھی ایک بڑا سرکولر ڈیٹ کے لیے. جب دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ جو آئل اینڈ گیس کے ریزروز ہیں وہ ہمارے ایکسس ہماری ہو جائے گی, تو اسے بڑھ کے بڑی ہماری کامیابی اور بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا, نمبر 2 دیکھیں, اب مسئلہ جو میں آپ کے جو پہلے سوال پہ جاؤں گا, امریکہ کو کیا چاہیے. امریکہ کا اس وقت بہت زیادہ چیز جو ہے نا وہ چیزیں ایٹ سٹیک پہ جا چکی ہوئی ہیں اس خطے کے اندر, جی سی سی کنٹریز کے اندر. اس کی ساری کی ساری انویسٹمنٹ جو ٹریلینز آف ڈالرز کی ہے, بلینز نہیں ٹریلینز, آپ کو پتا ہے اس بات کا. اس کا کیا بنے گا, وہ جو ایک سیکورٹی امبریلا پرووائڈ کرتا تھا اس کا کیا بنے گا, وہ جو بیسز وہاں پہ موجود تھے ان کا کیا بنے گا. آج ہی خبر آپ نے دیکھی یو اے ای کی طرف سے ریکویسٹ گئی کہ بھیا ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے, اگر آپ نہیں دے سکتے تو ہم کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں. سعودی عربیہ کی طرف سے جو ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اس جو جنگ کا جتنی جلدی خاتمہ ہو سکتا ہے خاتمہ کریں, کیونکہ اگر یہ کنٹینیو کی اس جنگ نے تو پھر کسی کے ہاتھی کا نہیں, پنجابی کہنے ہیں, کسی کے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا. اور ایک لیکن یو اے جو بھی آفیشلز گئے تھے چائنا کے اندر, وہاں پر بھی ظاہر بات ہے چائنا کے پاس جب بھی کوئی ملک جاتا ہے تو وہ ٹریڈ کے لیے جاتا ہے, اور ٹریڈ کے لیے جاتا ہے تو یو اے کے پاس تو آفر کرنے کو ٹریڈ تو آئل ہی ہے جی, اور کیا وہ ٹریڈ کر رہے ہوں گے وہاں پر. تو وہاں پر جو انہوں نے بیسکلی وہاں پر جو ان کی بات چیت ہوئی ہے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ, تو وہ کیا ہے مطلب اس میں, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ یو اے کا ایک کانٹیکٹ بھی اسٹیبلش ہوا. اچھا, اب بات سمجھیں یو اے کا دوبارہ پھر چائنا کے دورے کے بعد پھر ان کا ایران کے ساتھ ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے, تو سم ہاؤ کسی طریقے سے شاید کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ ہم مکمل طور پر کھڑے ہیں ایران کے ساتھ. اچھا, ایک چیز یہ اگر میں کمپلیٹ کر لیتا تو زیادہ بہتر انداز سے حسن کو سمجھ آ جاتی اور آپ اس کے اوپر مزید اچھا تبصرہ کر لیتے. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ جو ایک آئسز آف انویسٹمنٹ, یہ جو مڈل ایسٹ بنا تھا, ساری دنیا کا پیسہ وہاں پہ انویسٹ ہو رہا تھا. جب یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اس سے پہلا جو وزٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے دوسرے الیکشن کے بعد کیا تھا وہ کن ممالک کیا تھا, سعودی عربیہ, قطر اور یو اے ای. وہاں پہ جو ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے, وہاں پہ جو ڈیٹا سینٹرز بننے تھے, اور وہ کتنے بڑے بننے تھے, ٹریلینز آف ڈالرز کی بن جاتی ہے انویسٹمنٹس, میں وہ یہ عرض کر رہا ہوں. سو وہ جو ہے وہ جو سارا تاثر, وہ جو سیکیورٹی تھی اس کو بہت بڑا ڈنٹ پہنچ گیا. اگر اشفاق ستی صاحب نے کوئی $10 ملین لگانے انویسٹ کرنے یو اے ای کے اندر, تو اس کا R&D ڈیولپمنٹ, وہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بولے گا ستی صاحب یا گھمن صاحب یا چوئی صاحب, یہ تو خطہ تو انڈر کرائسس رہے گا. کل کو کسی بھی موقع کے اوپر ایران یہ کر سکتا ہے, کسی موقع کے اوپر امریکہ اسرائیل یہ کر سکتا ہے.
تو اس کا کیا کون گارنٹی دے گا؟ لہٰذا امریکہ کو اس جنگ سے نہ صرف نکلنا ہے اور اس انداز سے نکلنا ہے تاکہ یہ جو سارے جن مفادات کو یہ یہاں پہ جو ہرٹ ہوئے ہیں، جن کو نقصان پہنچا ہے، وہ سیکیور ہوں. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایران کو ایک آنریبل جو ایگزٹ دیں. یس ٹھیک ہے. اور ظاہر آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی. بہت زیادہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی تھی. ایران نیوکلیر ڈیل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیبل پہ آپ کو دینے کے لیے تیار تھے، آپ نے جنگ شروع کر دی. یہ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 300 سال میں جنگیں کس نے کس پہ مسلط کس نے کس کے اوپر مسلط کیا. لہٰذا پریشر اس وقت امریکہ کے اوپر ہے اور امریکہ کو اب دیکھنا ہے کہ اس نے جہاں پہ زیادتیاں کی ہیں ان کا ازالہ کرنا ہے. شاہد صاحب، اور امید یہی ہے کہ وہ کرے گا. یہ جس طرح سے گھمن صاحب نے حوالہ دیا نا کہ ٹرمپ صاحب نے کیسا دورہ کیا تھا UAE کا، وہاں سے انویسٹمنٹس اپنی جگہ، سعودی عربیہ کا، ساتھ ہی ساتھ پھر قطر کا، جہاں سے انہیں ایک بڑا چمچماتا ہوا جہاز بھی ملا تھا. لیکن اس کے باوجود جب حماس کا وفد وہاں پر تھا تو وداؤٹ اینی پرووکیشن جا کے اسرائیل نے ان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پر حملہ کیا اور امریکہ اسے روک بھی نہیں پایا. تو یہ ایک بڑا اس وقت دیٹ واز دا فرسٹ سائن. اور اس کے بعد اب جو ریسٹ ہوا، تو یہ GCC کنٹریز نے ان کو کیا ریئلائزیشن آپ کی نظر میں آئی ہوگی سارے یہ جو جنگ کے بعد؟ انہوں نے بھی تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے نا کہ ہن کریے تو کی کریے. نہیں تو انہوں نے سوچ لیا نا کہ ہم نے ایران کے خلاف جنگ میں پارٹی نہیں بننا. ٹھیک ہے. ہم نے اسرائیل کی کسی بات پہ نہیں آنا، کیونکہ انہوں نے جو یہ ایشورنسز جس کو بھی دی تھی ان کی 100% وائلیشن کی ہے. اور نمبر 3، امریکہ از آف نو یوز. ہم جہاں تک یہاں علاقے کی اسٹیبلٹی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، دے ہیو ڈچڈ اس. ان کی وجہ سے ہمارے تمام لوگ بھاگ رہے ہیں، انویسٹمنٹ لے کے جا رہے ہیں. ہم نے امریکہ کو انویسٹمنٹ کیا دینی ہے؟ ہمارا تو اپنا بٹا بٹھوا دیا اس جنگ نے. ہمیں تو اپنا امن اور شانتی کا معاہدہ جو ہے ایران سے اور باقی ملکوں سے کرنا ہے. ہم نے کسی کے بہکاوے میں مت آئے، ہم نہیں آتے اب. تو یہ تو دنیا ہی بدل گئی ہے. ایز اے ریزلٹ آف دس وار، دس از اے نیو ورلڈ. یہ جو پہلے وہ نیو ورلڈ آرڈر تھا نا، جی دس از اے نیو ورلڈ آرڈر ان ڈیولپنگ، جس کا مطلب یہ ہے کہ یو ول ہیو ٹو ٹریٹ ادر پارٹیز ایز ایکولس. آپ دھونس دھاندلی سے اور جڑا وہ پنجابی جی جڑی کاٹی پائی ساجے نا مڈل ایسٹ اتنے سیکیورٹی دے نا تے، وہ انہوں نے بہر آئے کیا نام ہے اس میں، ہرمز میں آپ نے ہرمز میں پھینک دیے. نہیں تو اس کو اٹلانٹک اوشن کی بات کر لیں، ریڈ سی کی بات کر لیں. ماریانا ٹرنچ سب سے گہری ہوئی ہے. ہمارے والے میں پھینک دی ہے. جی صاحب. اچھا میں اب ذرا آ جاتا ہوں حسن صاحب. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اب ہم جب تک ایک معاہدہ ہو نہیں جاتا اس کے جو زیادہ ریپرکشنز ہیں اس کے بعد سامنے آئیں گے. لیکن 2-3 چیزیں آ چکی ہیں. معاہدہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نیٹی گریٹیز اینڈ میں بھی آپ کو پتا ہے ڈرافٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. ایران، اسلامی جمہوریہ ایران ایک بڑا فریق موجود ہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے. آپ کہتے رہے ان کو $300 بلین کا، ان کو $75,000 ملین کا یا کتنے آ گیا، اٹ میکس نو ڈفرنس. وہ کہتے جو تم نے کرنا کرتے رہو، ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. امریکہ کو بھی ریئلائز ہو گیا ہے اور میرا خیال اسرائیل کو اس سے کہیں زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس سے جب یہ معاہدہ ہو جائے گا ہم بات چیت کریں گے اور آپ کو اور ہم کو اتفاق کرنا پڑے گا کہ پاکستان کا رول ایز اے بگ میجر پلیئر in the region and on the international horizon وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے.